کیا سمجھتی ہیں کہ کیا قوم نکلے گی؟ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے جیسے بنگلہ دیش میں لوگوں نے جو ہے وہ عوامی انقلاب لے کر آئے ہیں، اور سری لنکا کے بھی جو ہے وہ حالات ہم نے دیکھے؟ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کل کہ جو اس وقت جو پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے اوپر لوگوں پہ جو ظلم ہوا ہے، اور جو اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں لوگ، جو ان حالات کی وجہ سے کہتے وہ بنگلہ دیش میں اتنا برا حال نہیں ہے جو یہاں پہ ہوا ہے۔ تو ان حالات میں پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ عمران خان سے کیا جا کے پوچھنا ہے؟ آپ کو خود اپنے حالات خود ہی نظر آ رہے ہیں۔ عوام سے یہ سوال آپ لوگوں سے جا کے کریں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی میں، تو اس لیے آپ لوگوں سے جا کر پوچھیں، یہ سوال تو لوگوں سے بنتا ہے۔ معافی تو میرے سے مانگے، جس طرح انہوں نے مجھے وہاں سے حراست میں کڈنیپ کیا، ابڈکٹ کیا، وہ اللیگل تھا، سپریم کورٹ نے کہا اللیگل ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی پہلے آپ معافی مانگیں کہ ایک اتنے بڑے پاکستان کا ایک لیڈر تھا، عزت دار باعزت انسان، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ چلے آپ نہ معافی مانگیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں معافی مانگ لوں گا، کیونکہ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری نکالیں بلڈنگوں کی اور دکھائیں کہ کس جگہ پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جا کے ان بلڈنگوں کو جلایا ہے۔ پھر سے سن لیں، سی سی ٹی وی فوٹیج جب یہ سامنے آئے گی، کہتے ہیں خود نشاندہی ہم کریں گے، اگر کسی نے غلط کیا ہے میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور پھر میں معافی مانگوں گا۔ لیکن اس کے اندر جو رکاوٹ ہے سب کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج۔ تو کیا شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈاپور نے جو بیانات دیے تھے اس ٹائم کے حملہ کرو، کیا ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا؟ کسی نے نہیں کہا تھا حملہ کرو، نہ شاہ محمود نے۔ اور بیٹا آپ نے یہ کہاں سنا؟ ذرا ہمیں بھی دکھا دیں سب کو۔ ابھی میم یہ تمام ٹی وی چینل جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اس وقت کراچی سے چڑھ رہے تھے، کراچی سے جہاز چڑھ رہے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ کسی نے حملہ نہیں کیا۔ آپ کو بھی پتہ کس نے حملہ کیا ہے؟ یہ ٹی وی پہ جو چلا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، پیچھے چلے جائیں۔ کسی نے حملہ نہیں کیا تھا ان بلڈنگوں پہ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا کس نے حملہ کیا۔ وہ لے آئیں۔ عمران خان 15 مہینے کیا 16 مہینے سے مانگ رہے ہیں کہ وہ نکال دیں، دکھا دیں۔ دیکھیں ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کون جو ہے نا، کس کے پاس ہے سی ٹی وی؟ جن کی بلڈنگوں کے اوپر لگے ہوئے کیمرے انہی کے پاس ہے۔ آج آپ کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ثبوت چاہیے ہوتا ہے، آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں۔ پورے راستے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، نکال کے لے آئیں۔ اب پہلے وہ لے کر آئیں۔ ویسے بھی جب یہ کیس چلے گا عدالت میں، جب عدالت میں کیس چلنے چاہیے، عدالت میں سب کو جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کے کیس نہیں چلا رہے۔ ایک دفعہ آئیو نہیں آتا، ہمارے کیس میں دیکھ لیں لاہور میں آئیو نہیں آتا، کہتے جی آج سویا رہ گیا تھا، صبح رات کو بڑی اس نے محنت کی، اس کی وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، پھر اس کو روز کچھ ہوتا ہے۔ کل ہم نے کہہ دیا کہ ہم عدالت سے نہیں نکلیں گے جب تک نہیں آتا آئیو آیا، اسے جج نے صاحب نے پوچھنا شروع کیا ثبوت دو، کہتے جی ایک سپاہی نے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اس کے ہاتھ میں بینر تھا، انہوں نے کہا تم ثبوت کے بغیر میں کیسے، اس لیے جج صاحب نے بیل دے دی 15 لوگوں کو اور 2 بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ابھی آنے دیں، یہ سارا کچھ آنا چاہیے، کیس چلنا چاہیے، 9 مئی کا چلنا چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے، ججز کو بلانا چاہیے کہ کن کے پاس ہے وہ ٹی وی فوٹیج۔ اچھا میڈم، 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ان لوگوں کو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آن نہیں کیا جا رہا، ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا، وہ در بدر گھوم رہے ہیں۔ میں نے خود جو ہے وہ جا کے نہیں دیکھیں، بالکل سب کا خیال رکھا جا رہا ہے، سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے۔ اگر وہ بچے جن کی ہیں، بلکہ خدیجہ شاہ خود لے کر گئی ہوئی تھی ان کو ہاسپٹل، تو وہ کون ہے؟ تو وہ انفرادی طور پہ کر رہی ہیں اور اپنے خرچے سے کر رہی ہیں، پارٹی فنڈ سے کر رہی ہیں؟ پارٹی فنڈ دیکھیں، لوگ پارٹی میں فنڈ کہاں سے آتا ہے بتائیں؟ لوگ دیتے ہیں، تو لوگ سارے مدد کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ پارٹی فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی منو سلبہ تو نہیں ہے، لوگ سارے مدد کرتے ہیں۔ اس وقت قیدیوں کی، ان کی فیملیز کی لوگ ڈائریکٹلی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں، اگر آپ قیدیوں کی مدد کریں، کل آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں، ایجنسی والے بندے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی، لوگ کو ڈراتے ہیں اگر ان کی مدد کرو، اس لیے لوگ چھپ کے کر رہے ہیں۔ اچھا علیمہ خان صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سے تجزیہ کار جو ہیں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں کہ 27 اگست تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے
کیا بیک ڈور پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہ عمران خان صاحب 27 کو باہر ہوئے. یہ جو یہ خبریں نکالتے ہیں نا آپ کے چینلز پہ، آپ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ISPR ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون نکالتا ہے. آپ یہ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہی ہوں. اتنی تو جرت آپ میں نہیں، آپ بولیں، آپ بولیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اوپر سے ڈنڈا آ گیا جی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلائیں. آپ تو سارے خود غلام ہیں. عمران خان نے کہا سب غلامی سے نکلو. آپ اپنی جرت ہی نہیں کر رہے ہو. آپ خود سب غلام بیٹھے ہوئے ہو. آپ نکلو، بولنے کی جرت ہے آپ کو. اور بیک ڈور کس سے کرنی ہے عمران خان نے؟ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، ہمارے پیچھے ایجنسی کی گاڑیاں چلتی ہیں. عمران خان کا ایک دوست ہے باہر سے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. تو جرنلسٹ تو وہ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں، ان کو بٹھایا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا، ڈپورٹیشن کر دی. کیوں؟ کہ وہ عمران خان کو انہوں نے اجازت مانگی تھی مجھے میں لوں. لیکن یہ حالات نہیں چلیں گے. آپ خود بتا دیں، یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. کفر کا نظام چل سکتا ہے. حضرت علی کا قول جو عمران خان باری باری دہراتے ہیں، ظلم کا نہیں چلے گا. آپ ہی ظلم کے نیچے پسے ہوئے ہیں. آپ کی چینلز وہ اپنا بیڑا گھر کر رہی ہیں چلا کر، جھوٹ بول کے. تو اب کیا، اب آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم آپ کی اب کیا عزت کریں؟ علیمہ صاحبہ جو اصل جو تنقید خان صاحب کے اوپر موجودہ حالات میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا بیانیہ چلایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اچھی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جو رول ہے وہ بند ہونا چاہیے. لیکن اب جب ان سے آپ ٹیبل پہ بات کریں گے، جب فوج کی قیادت سیاسی ڈائلاگ کرے گی عمران خان کے ساتھ یا PTI کے ساتھ، تو پھر پاکستان میں ان کا رول جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا. اب کی بات تو سٹیمپ لگ جائے گی. عمران خان پوچھ رہے ہیں کس سے بات کروں؟ جو حکومت 17 سیٹوں کی بیٹھی ہوئی ہے، ان بیچاروں کے پاس میرے خیال میں وہ بھی مجبوری بٹھایا ہوا ہے. ان کے پاس وہ خود بھی نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب بات کرنی ہوگی، لیکن اس کی انہوں نے عمران خان نے کنڈیشنز ڈالی ہیں. کیا کنڈیشنز ڈالی ہیں؟ پھر سے بتا دوں. قیدیوں کو رہا کریں، مینڈیٹ واپس کریں. چوری کیا ہوا، جب چوری کیا ہوا ECP کے پاس ہے، یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. سارے کے اوپر آرٹیکل 6 کی چیز لگتی ہے. ہم نے اب سب نے کانسٹیٹیوشن پڑھ لی ہے، سب نے میرے خیال میں پڑھ لی ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے. یہ ECP کی ڈیوٹی میں آتا ہے. انہوں نے کون سی ڈیوٹی پوری کی؟ اتنے 100 ECP میں ٹرائیبیونل کے آگے کیسز ہیں. ایک بتا دیں ان کی جرت ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی آئین کا تحفظ کریں. تو اس لیے ابھی جو حالات جا رہے ہیں عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. جو مہنگائی ہے، عمران خان نے یہ بل نہیں بنائے. عمران خان جیل میں ہے. ایک قیدی جو 1 سال سے قید میں ہے، آپ ان سے بہت توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اب کچھ ہوگا، کہیں گے جی عمران خان پہ کیس ایک اور بنا دیں. لیکن اب عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. آپ امید رکھتی ہیں کہ عوام نکلے گی؟ لاسٹلی کچھ خبریں یہ بھی چلی کہ آپ نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا یہ جو ناجائز ہو رہا ہے وہ تو لیگلی سلمان صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیس چلایا جا رہا ہے کہ ان سے پتہ ہے کہ اس کی بھی آخر وہی ہوگی جو باقی کیسز کی ہو رہی ہے. اس کو صرف گھسیٹ رہے ہیں. اور عمران خان نے کل کہہ کے بھیجا تھا، ہمیں خاص طور پہ کہا اور ہنس کے کہا تھا. انہوں نے کہا ان کو کہو نواز شریف کا جو 12 سال پرانا اللیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشے خانے سے، وہ اللیگل ہے. گاڑیاں آپ لے نہیں سکتے. 12 سال سے کوئی سن ہی نہیں رہا. اور اس وقت ان کو ایک ایک تحفہ لا کے سنا رہے ہیں. پاکستان میں جتنے لوگوں نے تحفے لیے ہیں پہلے بتائیں کہ توشے خانے کے باقی تحفے گئے کیا ہیں. اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کیے. جب ایک ایمانداری سے عمران خان نے یا بشرا بی بی نے اپنے ڈکلیئر کر دیے، ان کے پیچھے پڑ گئے. اب یہ جان کے جو تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا. آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، یہی کیس جو چل رہا ہے نا، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں گے ذرا اب آپ اپنے سارے جو تحفے تھے اس کا حساب دیں. خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نواز پھرتی ہے، یا زرداری کے پاس جو گاڑیاں آئی ہیں جو اللیگل ہیں، تو ان کا کیس ہم اب کرنے جا رہے ہیں. ہم ان ساروں کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو اللیگل چیزیں لی ہوئی ہیں، کیا پاکستان یہ میں جو ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد کے بیٹھے میں ان کو نہیں نظر آ رہا؟ چیف جسٹس نے 2 مہینے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ چیف جسٹس ہیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں.
کیا ان کو جلدی نہیں ہے؟ وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے؟ عامر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا. عامر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے اور ہمارے سارے سیاستدان اور لائرز نے آگے کہا تھا واک آؤٹ کر جائیں. 6 ججز چھوڑ چکے ہیں اور ہم نے ان کی عزت کی, ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں, ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے. تو اگر ہم نے عامر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں, ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے, اور پکڑا دیں کسی کو. ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا ہے کہ نہیں دیا. کہ یہ آج عمران خان اور بشرا بی بی اس لیے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تحفے کے پیچھے, کیونکہ عامر فاروق نہیں سننا چاہ رہا ایک اللیگل جو وہ انہوں نے جو سلمان صفدر نے وہاں فائل کیا ہوا ہے وہ کیس ہی نہیں سن رہے ہیں, تو اب وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے. صرف عامر فاروق کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور اچھا میڈم, کیا لگ رہا ہے ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, کل عمران خان نے ایک بات کی جو آپ کے چینلز, میں تو چینلز پہ حیران ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح آپ بیچارے گرا لیتے ہیں. اچھے بڑے بڑے چینلز تھے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا دی. بیچاروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے, ان کے پاس کہ جی سچ ہی بول دیتے. اب ہم نے بڑا کلیئرلی آ کے بتایا. یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو عمران خان 1 سال سے زیادہ ہو گیا, 15 مہینے ہو گئے, وہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں. آپ ہم CCTV فوٹیج, بس آپ چلا دیں. CCTV فوٹیج وہ تو آج تمام ٹی وی چینل پہ چل رہی ہے. CCTV فوٹیج دکھائیں کہ PTI کا بندہ کدھر ہے. اگر کہتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا, اور اگر مجھے نظر آئے, پہلے CCTV فوٹیج نکلے گی تو پھر دیکھیں گے نا, اور اس کے اوپر دکھائیں کہ کون سے PTI کے بندے نے جا کے بلڈنگیں توڑی ہیں. کہتے معافی تم میرے سے